السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں خاک پائے سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فقیر اسد اقبال رضوی کلکتوی جماعت اہل سنت کے جملہ افراد سے مخاطب ہوں اور چند لمحوں کے لیے احباب اہل سنت سے توجہ کا طالب ہوں۔ محترم حضرات، آج کل ایک کلپ مجھ فقیر کے حوالے سے سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسد اقبال کلکتوی نے شہزادہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ اسجد رضا خان صاحب قبلہ کے حوالے سے بدتمیزی کی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے اور بے بنیاد بات ہے۔ واضح ہو کہ جس شخص سے فون پر میری گفتگو ہو رہی ہے اور جو خود کو سید بتا رہا ہے، میں اسے ذاتی طور پر بالکل بھی نہیں جانتا۔ دراصل اس شخص نے تقریباً 2 سال پہلے مجھ سے فون پر تاریخ لینے کی بات کی تھی اور مجھ سے نذرانے کے تعلق سے پوچھا تھا، تو میں نے اسے اپنے اخراجات صاف لفظوں میں بتا دیے۔ اب اگر اس شخص کو میری صاحب گوئی پسند نہیں آئی یا نذرانے کی مقدار سے اتفاق نہ تھا تو اسے چاہیے تھا کہ مجھے نظر انداز کرے، لیکن اس شخص نے بار بار فون کر کے پریشان کرنا شروع کیا، تو میں نے اسے اپنے ایک معتمد جناب رضوان صاحب کا نمبر دے کر ان سے معاملات طے کر لینے کا مشورہ دیا۔ پھر اس شخص نے رضوان صاحب کو فون کیا اور باتوں ہی باتوں میں ان سے بھی الجھ پڑا اور انہیں بیہودہ گالیاں بکتے ہوئے دلال کہا اور یہاں تک کہہ ڈالا کہ اے ہندو اور کافر کی اولاد، تمہارے باپ دادا کو ہم سیدوں نے کلمہ پڑھایا۔ اس بات کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ جب مجھے اپنے رفیق رضوان صاحب سے ان معاملات کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی علم ہوا کہ فون کرنے والا شخص سید عبدالوسیع صاحب کا مدعا ہے، تو پھر میں نے بذات خود اس شخص کو فون کیا اور کہا کہ عبدالوسیع صاحب سے بات کرائیں تاکہ ان سے ان تمام باتوں کا ذکر کر کے اس شخص کو سمجھانے اور آئندہ مجھ سے رابطہ نہ کرنے کا مشورہ دینے کی بات کہوں، لیکن اس شخص نے سید عبدالوسیع صاحب سے بات کرانے کے بجائے الٹی سیدھی باتیں کرنی اور اپنی سیادت کا رعب جمانا شروع کر دیا اور نذرانے کو لے کر یہاں تک کہہ ڈالا کہ آپ نے دین کو دھندا بنا لیا ہے۔ اگر ایمانداری اور سنجیدگی سے غور کریں تو اس شخص نے اس جملے کے ذریعے جملہ علماء کرام و شورائے اعظام پر حملہ کیا ہے، کیونکہ آج کے دور میں تقریباً جملہ علماء کرام و شورائے اعظام کچھ الگ بھی ہوں گے، اپنے اپنے اعتبار سے نذرانے طے کرتے ہیں تاکہ بعد میں فریقین میں سے کسی کو شکایت کا حق نہ ہو۔ بہرکیف اگر آپ نے وہ کلپ سنی ہوگی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس شخص نے مجھے بھی کافر کہہ دیا ہے۔ اب مفتیان کرام کے فتوے کی روشنی میں یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ کسی مومن کو کافر کہنے والا خود اس کی زد میں آ جاتا ہے، یعنی کفر اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ لہذا اولاً تو اس شخص کو توبہ اور تجدید ایمان اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی ضروری ہے اس کے لیے۔ دوسری اہم بات یہ کہ اس شخص نے باتوں کے دوران مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ سید عبدالوسیع صاحب کے پروگرام و سفر کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ وہ یعنی سید عبدالوسیع صاحب اہل سنت و جماعت کی شان ہے، تو فقیر نے برجستہ جواب دیا کہ اہل سنت و جماعت کی شان حضور تاج الشریعہ تھے جو اب نہیں رہے، اور اس شخص کی تکرار کے پیش نظر یہ جملہ فقیر نے بار بار دہرایا اور اب بھی بلا جھجک یہ کہتا ہے کہ عبدالوسیع صاحب آل رسول ہیں، جیسا کہ وہ خود کو سید کہتے ہیں۔ اس لیے بلا شبہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور کریں گے، لیکن انہیں اہل سنت و جماعت کی شان تو ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ اب آگے سنیں۔ گفتگو سے ظاہر ہے کہ فقیر کا یہ جملہ سید عبدالوسیع صاحب کے تعلق سے ہے، مگر بعض حاسدین اس کلپ کے ذریعے احباب اہل سنت کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسد اقبال نے
شہزادہ حضور تاج الشریعہ کے حوالے سے یہ جملہ کہا ہے، اور کچھ سیدھے سادے احباب بھی حاسدین و مفسدین کی ناپاک سازش کا شکار ہو کر معاملات کو سمجھے بغیر ان مفسدوں کی تقلید میں اسد اقبال کی بدتمیزی کا عنوان اور ہیڈنگ لگا کر اس کلپ کو شیئر کر رہے ہیں، جبکہ زمانہ جانتا ہے کہ اسد اقبال کلکتوی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا مرید اور غلام ہے، اور قائد ملت حضور اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامت ظلہ علینا اسد اقبال کے پیرزادہ اور مخدوم ہیں۔ الحاصل فقیر اسد اقبال رضوی کلکتوی پھر سے واضح کر دینا چاہتا ہے کہ فقیر کا یہ جملہ سید عبدالوسیع صاحب کے تعلق سے ہے، نہ کہ قائد ملت حضور اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامت ظلہ علینا کے تعلق سے۔ سید عبدالوسیع صاحب آل رسول ہونے کی حیثیت سے بلا شبہ اسد اقبال کے لیے قابل احترام ہیں اور رہیں گے، لیکن اہل سنت و جماعت کی شان سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت تھے اور بس۔ اگر سید عبدالوسیع صاحب کا کوئی مدعا حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت کے ساتھ پروگرام میں شرکت کے سبب سید عبدالوسیع صاحب کو اہل سنت و جماعت کی شان کہتا ہے تو اسے مجنون کی بڑھ اور اندھی عقیدت کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اگر کسی صاحب کو میری یہ صاحب گوئی تلخ لگی ہو تو معاف فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ سید عبدالوسیع صاحب کو مولا تبارک و تعالی عروج بخشے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں اور آپ حضرات آمین ضرور کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے پیر خانے سے جڑے رہنے کی تا عمر سعادت بخشے اور توفیق بخشے، اور مجھے اپنے پیر و مرشد کا وفادار بنا کے رکھے، اپنے پیر خانے کا وفادار بنا کے رکھے، اور میں جب تک دنیا میں زندہ رہوں اپنے پیر و مرشد کا وفادار، اپنے پیر خانے کا وفادار رہوں، اور جب اس دنیا سے جاؤں تو اپنے پیر و مرشد کا وفادار بن کے اور اپنے پیر خانے کا وفادار بن کے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ باقی فیصلہ عوام اہل سنت پہ، وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بس دعا کی درخواست ہے آپ تمامی حضرات سے۔ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ آپ تمامی حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے میں آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھے اور دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور حاسدین کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور محبین کو اللہ تعالی ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی دولت سے ہمیشہ سرفراز رکھے، ایمان کی دولت ہمیشہ ان کے پاس رہے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ یہی میری اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے۔ اللہ آپ تمامی احباب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔